اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ امام زمانہ علیہ السلام کے تمام القاب کو آپ حضرات کے سامنے نہیں پیش کر سکتا ہوں، اور نہ ہی ان کی وجہ تسمیہ، کیوں آپ کا یہ نام رکھا گیا، مثلا سب کو بیان کر سکتا ہوں۔ ہاں، کچھ القاب ہیں جن پہ روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ جیسے میں ایک سلسلہ پیش کر دوں کہ آپ کے کتنے القاب ہیں۔ جیسے مشہور القاب میں سے آپ کے یہ ہیں کہ آپ کو بقیت اللہ الاعظم کہا جاتا ہے، میں خلف صالح کہا جاتا ہے، عبد صالح کہا جاتا ہے، ابو صالح کہا جاتا ہے، الحجت کہا جاتا ہے، القائم کہا جاتا ہے، المہدی کہا جاتا ہے، المنتظر کہا جاتا ہے، صاحب عصر، صاحب الزمان، صاحب الزمان کہا جاتا ہے، امام عصر کہا جاتا ہے، امام الماء المعین کہا جاتا ہے، قرآن مجید نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، المنصور کہا جاتا ہے، المنتقم کہا جاتا ہے، یا المنتقم بھی پڑھا جا سکتا ہے، السمسام بھی کہا جاتا ہے، المؤمل المامول بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سے متعدد القاب ہیں، قرآن مجید میں نے بھی آپ کے القاب کو ذکر کیا ہے، اور روایات اور احادیث نے بھی آپ کے متعدد القاب کو ذکر کیا ہے، جو مختصر سے حلقے اور نشست میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ میں کچھ آپ کے القاب کو اس حلقے میں تشریح کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ پہلا لفظ جو قرآن مجید میں بھی آیا ہے وہ لقب ہے بقیت اللہ۔ روایت میں آیا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم، حدیث ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، کہ امام جب ظہور فرمائیں گے، کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہم امام زمانہ پر کیسے سلام کریں گے، کیا السلام علیکہ کیسے سلام کیا جائے گا امام زمانہ کو، تو امام نے فرمایا کہ جب تم امام زمانہ کا زمانہ آئے، کوئی امام زمانہ کو در کرے تو امام زمانہ پر کیسے سلام کیا جائے گا، کہا جائے گا السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ۔ کمال الدین شیخ صدوت نے اس کو لکھا ہے۔ تو بقیت اللہ آپ ہیں زمین میں اللہ کی۔ خلف صالح بھی کہا جاتا ہے، حجت کہا جاتا ہے۔ حجت کی تشریح، حجت کے مطلب معنی ہے دلیل اور برہان کے۔ اللہ امام زمانہ کے ذریعے سے لوگوں پر دلیل اور حجت اور برہان قائم کرے گا۔ اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر زمین اپنی حجت سے خالی ہو جائے، اللہ کی حجت سے، تو یہ زمین دھنس جائے گی اپنے تمام ملکیت سمیت، تمام زمین والوں کے سمیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حجت خدا اس زمین پر باقی ہے، اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ قائم، جیسا کہ میں نے بعض روایتوں میں بیان کیا کہ آپ کو قائم کہا جاتا ہے، یعنی آپ حق کا قیام کریں گے۔ ایسے تو ہمارے سارے ائمہ کو قائم کہا جاتا ہے، حق اور عدالت اور انصاف اور ہدایت کا قیام کریں، لیکن امام زمانہ کا خاص لقب قائم ہے، اس لیے کہ آپ حق کے ذریعے سے قیام کریں گے، اور پوری دنیا کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں بچے گا جہاں آپ کی حکومت نہیں ہوگی، جہاں عدل و انصاف کا بول بالا نہ ہوگا۔ اور ایک لقب جو ہے المہدی، امام زمانہ کا خاص لقب۔ ایسے تو ہمارے سارے ائمہ ہادی ہیں، مہدی ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں، مگر آپ کا سب سے مشہور لقب جو فرقہ اسلامیہ میں ہے، جو کسی خاص منجی کے انتظار کرنے والے ہیں، ان میں یہ مشہور لقب ہے۔ اس لیے آپ کو سب کی ہدایت کریں گے، سارے بشر کی ہدایت کریں گے، اسی لیے آپ کو ہادی کہا جاتا ہے، لقیام الحق، سب کی ہدایت کریں گے، حق کا قیام کریں گے، اس لیے آپ کو ہادی کہا جاتا ہے۔ امام عصر کہا جاتا ہے، امام زمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا قرآن مجید میں ایک خاص لقب جو ہے الماء المعین ہے، جس میں قرآن مجید نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کہ اگر تمہارا جو خالص پانی یہ چلا جائے، ختم ہو جائے، تو کون لائے گا؟ بعض روایتوں میں وہ الگ ہے، لیکن تفسیر یہ کہتی ہے مائع معین سے مراد امام زمانہ ہے، یعنی اگر ہم نے امام زمانہ کو غیبت میں ڈال دیا ہے تو ہمارے علاوہ کون ہے جو اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان کو ظہور کی اجازت دے؟ ہم ہی وہ ہیں جو اجازت دیں گے ظہور کی، تو وہ ظہور فرمائیں گے۔ امام عصر اور امام زمانہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم،
کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ 11 اماموں کا سلسلہ گزر چکا ہے، اور زمانے غیبت سے لے کے آخر زمانے تک، قیامت تک، جس امام کی سرپرستی میں ہم زندگی گزار فرمائے ہیں، جنہیں امام غائب بھی کہا جاتا ہے، امام عصر بھی کہا جاتا ہے، حجت خدا بھی کہا جاتا ہے، وہ امام زمانہ ہیں۔ اسی لیے آپ کو امام زمانہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم ان کے غیبت کے زمانے میں زندگی، ان کی غیبت کی زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو امام زمانہ، امام عصر کہا جاتا ہے۔ اب میں نے بھی بتایا منتقم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ خون امام حسین کا انتقام لیں گے۔ منصور اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے خاص نصرت اور تائید حاصل ہے، مدد حاصل ہے آپ کی اللہ کی طرف سے۔ تو یہ امام زمانہ کے بہت سے اور القاب ہیں۔ میں نے بھی کہا منصور اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ چونکہ جب ظہور فرمائیں گے تو خاص طور سے یا لسارات الحسین کا ایک نعرہ لگایا جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لیا جائے گا، انتقام لیا جائے گا، اور آپ کے ذریعے سے انتقام لیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ اسی آیت میں تفسیر یہ کہتی ہے کہ یہ آیت امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور یہاں آپ کو منصور سلطان کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ آپ ہی کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لے گا اور آپ کی مدد کی جائے گی، اور اسی لیے آپ کو منتقم اور منصور اور سلطان کہا جاتا ہے۔ بہار میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں، اور یہ روایت بہار میں موجود ہے تفسیر۔ اور وارث بھی آپ کو کہا جاتا ہے، جس کی طرف قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا ہے کہ ہم آخر زمانہ میں اپنے مومنین بندوں میں سے کسی ایک کو زمانے کا اور زمین کا وارث بنائیں گے، جو ہم نے وعدہ بھی مومنین سے کیا ہے۔ اور یہ سارے بہت سے القابات ہیں جن کا اس مختصر نشست میں بیان کرنا ناممکن ہے۔